وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور بے شک نوح علیہ السلام نے ہمیں یاد کیا اور ہم سے دعا کی. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بس ضرور ہم سب سے بہتر دعا قبول کرنے والے ہیں، سب سے بہتر مدد فرمانے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی. وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان کے گھر والوں کو بھی کرب عظیم سے، مشکل سے نجات عطا فرمائی. یہ کرب عظیم یہ تھا کہ کافر جو گناہ کرتے تھے، یہ گناہ دیکھ کر ان کے دل رنجیدہ ہوتے تھے. آج بھی جب ہم لوگوں کو گناہوں میں دیکھتے ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات تو اتنے مسائل ہیں کہ انسان اپنے گھر کے اندر اتنا پریشان ہے کہ لوگ آ کر روتے ہیں. بیچارے بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، بوڑھے والدین کی عزت نہیں ہے، ساس بہو کی بنتی نہیں ہے، ایک دوسرے پر تانے طنز غیبت تہمت، اور ایک ایسا ماحول ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر سکون نہیں ہے. آدمی گھر پر آئے تو گھر میں ایسا پیسفل ماحول ہونا چاہیے کہ اس کی ساری تھکن دور ہو جائے، مگر آفس میں ہو تو دنیا کے جھنجٹ، وہاں کی پریشانیاں، گھر پر آئے تو گھر کی پریشانیاں، سکون نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے. جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو نہ گھر سے باہر سکون ہے، نہ گھر کے اندر سکون ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کہ نیک بندے وہ گناہوں سے خود بھی بچتے ہیں، مگر جب وہ کسی گناہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا دل جلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام گناہگاروں کو، کافروں کو ہلاک کر دیا اور مومنین کو اس کرب سے نجات دی. آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا. آج دنیا میں جتنے انسان ہیں سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. کشتی میں جتنے سوار تھے کسی کے یہاں ولادت نہیں ہوئی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو کشتی میں سوار تھے اور وہ مسلمان تھے، انہی سے پھر انسانیت کا سلسلہ چلا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر خیر کو آخر آنے والے لوگوں میں باقی رکھا. آج بھی ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام پر سلام ہے دونوں جہاں میں، سارے جہانوں میں. یہاں پر نصیحت ہے. نوح علیہ السلام نے معاشرے کو نہ دیکھا، ان پر ایمان لانے والوں نے یہ نہ دیکھا کہ دنیا کی اکثریت گناہ کر رہی ہے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو اچھا صلہ عطا فرماتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ہم پر یقین اور ایمان رکھنے والے تھے. ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، طوفان نوح میں سب ڈوب گئے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک انہی کے گروہ سے حضرت ابراہیم بھی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح نبی ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے دربار میں، اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوئے. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم کی یہ معنی ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کا دل پاک ہوتا ہے، ہر قسم کی نحوستوں سے، گندگیوں سے وہ صاف ہوتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کر
اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، وہ سالم اور صحیح اور درست باقی نہیں رہتا. لیکن حضرت ابراہیم اور انبیاء اور اولیاء اور نیک بندے وہ اپنے دل کو ہر گندگی سے پاک رکھتے ہیں اور وہ سلیم رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، ہر کدورت سے اور غلطیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرمائے اور جو گندگیاں دل پر ہیں رب العالمین اسے دور کر دے. ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف رکھی، آپ کے دل سے غیر کا خیال جاتا رہا. مراد یہ غیر کے خیال سے کہ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی، چاہے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا جب عام طور پہ بچے کلام کرتے ہیں. تو اس وقت پوری دنیا میں نمرود کی حکومت تھی، پوری دنیا میں کفر، شرک، گناہوں کی ریل پیل تھی، مگر آپ نے ایسے ماحول میں بھی لوگوں کو نہ دیکھا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے توحید کا اور اللہ کے دین کا اظہار فرمایا. اذ قال لأبیہ وقومہ. اب یہاں پر لأبیہ باپ کی ترجمہ اکثر اس کا کیا جاتا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں شفقت کے لیے فرمایا گیا کہ لفظ اب جو ہے یہ یہاں پر ہے تو چچا کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے چچا پر جو آپ نے شفقت کی اور بار بار یا ابتی کہا، جس کی مثال اردو میں عام ہے کہ ہم اپنے تایا کو بڑے ابا جی کہتے ہیں. اذ قال لأبیہ وقومہ، تو مفہومی ترجمہ ہوگا جب آپ نے اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے فرمایا ماذا تعبدون، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ ائفکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا اللہ کو چھوڑ کر تم جھوٹے خدا بناتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے؟ تو وہ ان باتوں کو سن کر کہنے لگے کہ دیکھیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، صدیوں سے یہ ہمارا معمول ہے اور ہم یہ کرتے آئے ہیں. اچھا چلیں اب ہمارا میلہ ہونے والا ہے، آپ اس میں آئیے گا. پھر جب میلے کا وقت آیا تو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، وہاں پر دیکھیں کہ ہمارے اس دین میں کیسا مزہ ہے، کیسی عیش و عشرت ہے اور کیسا ہم لطف اٹھاتے ہیں کہ وہ جنگل میں جاتے، کھیل کود کرتے، کھیل تماشے کرتے اور پھر سارا دن وہ میلے میں گزار کر پھر وہ مختلف چیزیں آ کر بتوں کے سامنے رکھ دیتے اور پوجا پاٹ میں لگ جاتے. آپ جانا نہیں چاہ رہے تھے. فنظر نظرة فی النجوم، آپ نے ایک نظر ستاروں کی طرف کی. فقال انی سقیم، پھر آپ نے فرمایا بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں. اب ستاروں پر آپ نے نظر کی اور سقیم کا لفظ فرمایا. سقیم کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے بیمار ہونے والا ہوں، ایک معنی ہے بیمار ہوں. وہ کافر یہ سمجھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، مستقبل کی خبر بتا رہے ہیں، اور ستاروں کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ آپ علم نجوم کے ذریعے مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ قوم ستارہ پرست تھی اور ان کا علم نجوم کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ اس کے ذریعے غیب کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. حالانکہ غیب کا علم اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، علم نجوم سے حاصل نہیں ہوتا. تو وہ سمجھے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہونے والے ہیں، اگر ہم ان کو میلے میں لے گئے وہاں بیمار ہو گئے اور کوئی ایسی بیماری ہوئی جو متعدی ہوئی، کیونکہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے. اسلام نے اس سے منع کیا، کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے. اس کی لاجک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مریض کے بارے میں ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی تو ہمیں اس کی خدمت کرنے میں کراہیت محسوس ہوگی، اور چاہے ہم کتنا بھی اپنے چہرے کو بنا لیں لیکن مریض اس کراہیت کو محسوس ضرور کرے گا.
تو اس سے مریض کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو اسلام نے واضح طور پر یہ بات بتائی، کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، آپ مریض کی خدمت اطمینان کے ساتھ کریں. مریض کے تولیے پر ہاتھ لگ جائے تو فوراً باتھ روم میں بھاگ رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں. مریض کے بستر پہ بیٹھ گئے تو فوراً کپڑے تبدیل کرنے جا رہے ہیں. ایسی بدحواسی اور افراتفری جو ہے یہ انسان کو ایک نچلے طبقے میں لے جاتی ہے، جس سے مریض سے محبت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے. اگر کسی کی بیماری کسی کو لگتی تو ہسپتال میں گھومنے والے جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنی نرسیں ہیں، سب ایمرجنسی وارڈ میں ہی داخل ہوتے، کیونکہ ہزاروں بیماریوں کے درمیان وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں ذرا سانس لیں، زور سے کھانسیں، تو پھر تو جراثیم سیدھا ہی گھس جائے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بیماری جو لگنی ہے وہ لگ کر رہے گی، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. ہمیں مریض کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. ہاں، اگر کسی مریض کو بیماری ہو اور وہی بیماری ہمیں ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس مریض کے پاس جانے کی وجہ سے مجھے بیماری ہوئی ہے. اگر ایسی بات ہے تو پوچھا جائے کہ اس مریض کو کہاں سے بیماری لگی. سب سے پہلا جو مریض ہوگا اسے بیماری کہاں سے لگی. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو سارے اونٹوں میں یہ خارش پھیل جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی. تو بیماری جس کے نصیب میں بیماری ہے وہ جہاں بھی ہو، جتنا بھی بچ جائے، اسے بیماری ضرور لگی. کسی کے آنکھ میں آشوب چشم ہوتی ہے تو لوگ اس کی آنکھ دیکھنے سے بچتے ہیں، اس کے قریب جانے سے بچتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس آشوب چشم کی وبا کے دوران کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں آشوب چشم نہیں ہوتا. تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ایسی کوئی بیماری ہو گئی تو بڑی مشکل ہوگی. تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور یہ سارے لوگ روانہ ہو گئے میلے کے لیے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. پھر یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منہ پھیر کر روانہ ہوئے. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس چپکے سے گئے. تو آپ نے مندر میں جا کر دیکھا کہ بڑا عجیب منظر ہے. کوئی بت چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کا ایک منہ ہے، کسی کے دو منہ ہیں، کسی کے چار منہ ہیں. عجیب و غریب انہوں نے شکلیں بنائی ہیں. کسی کے پر بنائے ہیں، کسی کو لباس پہنایا ہے، کسی کو لباس کے بغیر بنایا ہے. ایسے آج بھی ہندوستان میں مندر ہیں کہ جس میں ایسے بت ہیں جن پر لباس ہی نہیں ہے، اور ان کے پجاریوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ ایسے نقشوں اور ایسے مجسموں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں اور مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا الا تاکلون، ارے تم کھانا نہیں کھاتے؟ تمہارے سامنے کھانا پڑا ہے. یہ بتوں سے آپ نے فرمایا ما لکم لا تنطقون. پھر آپ نے کہا کیا بات ہے، تم کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین. پھر آپ نے کلہاڑا لیا اور سیدھے ہاتھ سے چپکے چپکے ان پر ضربیں لگانے لگے. کسی کی ناک پھوڑی تو کسی کا کان کاٹا تو کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کو ریزہ ریزہ کیا. جو بڑا بت تھا اسے آپ نے ایسے ہی رہنے دیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ. پھر وہ کافر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آئے. کچھ کافر جب سب سے پہلے مندر میں پہنچے اور بت خانے میں انہوں نے یہ حال دیکھا تو شور مچا دیا. پھر انہیں یاد آیا کہ جب بوڑھے اور کمزور لوگ آخر میں شہر سے نکل رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ آج میں تمہارے جھوٹے خداؤں کا حشر نشر کروں گا. قال اتعبدون ما تنحتون. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو جسے خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. وما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اس کی طاقت بھی اللہ نے پیدا کی.
تو تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. قالوا ابنوا له بنيانا، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، صرف انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک عمارت بناؤ، اس میں آگ جلاؤ. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر انہیں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، بس انہوں نے مکر و فریب کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا کر دین اسلام کی تعلیم کو مٹانے کی کوشش کی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، بس ہم نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، وہ ناکام ہوئے. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، آپ نے فرمایا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی فرمائے گا. اور آپ نے اس علاقے سے ہجرت فرمائی، عراق سے اب آپ شام کی طرف روانہ ہوئے. ربی ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو صالح ہیں، آپ نے صالح اور نیک بیٹے کی تمنا کی. اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تمنا اچھی چیز ہے، مگر اس تمنا کے ساتھ یہ بھی فکر ہو کہ نیک صالح اولاد ملے، اور دوسری بات اسے نیک و صالح بنانے کی فکر بھی ہو. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھدار دانا بیٹے کی بشارت دی. فَلَمَّا بَلَغَ، اب صالح اور نیک بیٹا آپ نے طلب کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام مل گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال سے زائد تھی. کئی سالوں کی دعا کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام ملے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پس جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہوئے. قَالَ يَا بُنَيَّ، اب دیکھیں کئی سالوں کی دعا کے بعد بیٹا ملا ہو اور اب بیٹا اس قابل ہوا ہو کہ وہ باپ کے ساتھ کام کر سکے اور باپ کی خدمت کر سکے. آپ نے خواب دیکھ لیا اور اس خواب میں آپ کو حکم دیا گیا، اور نبی کا خواب بھی وہی الہی ہے. قَالَ يَا بُنَيَّ، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے. یہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے. آپ نے گھر پہ نہیں بتایا کہ میں کہاں لے جا رہا ہوں، کہا انہیں تیار کر دیجئے. اچھی طرح تیار کر دیا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے، اور جب آپ ذبح کرنے کے مقام پر پہنچے تو ثواب کے حصول کے لیے کہ اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو جائیں تاکہ انہیں بھی ثواب ملے، ورنہ آپ کو تو وہی کرنا تھا جو اللہ کا حکم ہے. آپ نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے بے شک میں نے خواب میں یہ دیکھا، مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا، انی اذبحک، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو خواب وہی الہی ہے، مجھے ذبح کا حکم ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا مرضی ہے. یہ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ شوق پیدا ہو اور یہ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں. یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ شیطان پیچھے سے حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ حضرت ابراہیم کہاں لے گئے ہیں. شیطان انسانی شکل میں آیا. آپ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو تیار کر دو، میرا خیال ہے کسی دوست سے ملاقات کے لیے لے گئے ہوں گے. تو کہا کہ اچھا یہ بتائیے انہوں نے چھری کیوں لی اور رسی کیوں لی؟ کہا وہ تو میں نے پوچھا نہیں. کہا یہ چھری اور رسی اس لیے لی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں باندھ کر وہ ذبح کر دیں گے، ان کو قربان کر دیں گے. تو حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں اور باپ ویسے بھی بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا اور آپ کو تو بڑی محبت ہے. کہا بات تو صحیح ہے. شیطان نے اصل بات بتا دی. کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. تو بی بی ہاجرہ پر ہماری مائیں قربان ہوں،
ہم بھی قربان ہوں کہ بی بی ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کے ہزاروں قربان ہیں. شیطان یہاں ناکام ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں. شیطان نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا, دل میں یہ بات آپ کے ڈالی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے میرے والد کسی دوست سے ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں. کہ یہ رسی اور چھری کیوں ہے؟ کہ یہ تو معلوم نہیں. کہ یہ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تو نہ کریں, مگر یہ کہتے ہیں مجھے میرے رب کا حکم ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا اگر میرے رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا میری ہزاروں جانیں قربان ہیں. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس راز کو کھولا اور کہا مجھے حکم ہے, میں اس لیے لایا ہوں, قربان جائیے. کیسے صالح تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. قال یا ابت افعل ما تؤمر, کہا اے میرے والد آپ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, ان قریب آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. پھر کہا ابا جان ذبح جب کسی کو کیا جاتا ہے تو سیدھا لٹا کر گلے سے کیا جاتا ہے, لیکن آپ مجھے الٹا لٹائیں اور مجھے ذبح پیچھے سے کریں, گدی سے کریں, تاکہ آپ کے لیے آسان بھی ہو اور مجھے پاؤں ہلانے میں بھی آسانی نہ ہو. میں اللہ کی راہ میں اس طرح ذبح ہو جاؤں کہ کل بروز قیامت مجھے یہ نہ کہا جائے کہ تڑپ رہا تھا. میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں تاکہ جب میری روح نکلے تو میں اپنے ہاتھ پاؤں نہ ماروں, اللہ کی راہ میں صابر بن کر جاؤں. پھر کہا ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روک دے. سب کچھ کر لیا گیا, چھری اٹھا لی گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ چھری گلے پر رکھ دی گئی. اب چلنے میں کتنی دیر لگتی ہے. حضرت جبریل امین کو حکم ہوا, آپ سدرۃ المنتہا پر تھے, وہاں سے جنت میں گئے, جنتی مینڈا یا دمبا لیا, زمین پر آئے اور چھری کے چلنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اس جگہ پر دمبا رکھ دیا. اب بتائیے چھری رکھ دی جائے اور چلائی جائے تو کتنی دیر لگتی ہے. اس سے اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو کیا طاقت عطا فرمائی. اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی. آپ نے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے, آپ نے تو ذبح کر دیا. جو آپ کو اللہ کا حکم تھا وہ تو آپ کر چکے, خون بہ رہا ہے, آپ سجدے میں گر گئے اور کہے پروردگار تو میری اس قربانی کو قبول فرما. فلما اسلما, پس جب دونوں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہماری بارگاہ میں, وَتَلَّهُ, وہ وقت بھی بڑا عجیب تھا. زمین رو رہی تھی, آسمان رو رہا تھا, فرشتے گریا ازاری کر رہے تھے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, بے شک تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, تجھے جو حکم تھا تو نے کر لیا. اس میں درس ہے اے ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں اور حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اس واجب کو ادا کرنے والے جو ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں. یہ اس یاد کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ قربانی کوئی ایک رسم نہیں ہے, گویا کہ ہم جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی. آج ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے,
اس کے رسول سے محبت ہے، مگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کیا اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کا کہنا ماننے سے بچ سکتے ہیں؟ اگر وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے لگیں اور حرام اور گناہ کا ہمیں حکم دیں اور ہم سے مطالبہ کریں، تو کیا ہم اللہ کی خاطر ان کے یہ ناجائز مطالبات ٹھکرا سکتے ہیں؟ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ عطا فرماتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کہنا اور سننا آسان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کام کر لیتے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، پھر ہر شخص کو اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتا۔ ہم جانور ذبح کرتے ہوئے اتنے نخرے کرتے ہیں، اتنا دکھلاوا، اتنی ریاکاری، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے میں ہمارا دل ہل جاتا ہے۔ خوش دلی سے کئی لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کیسے کرتے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ادا کیا ایک عظیم ذبیحہ کے ذریعے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بدلے میں وہ مینڈا یا دمبا ذبح کیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ، انبیاء، اولیاء اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق گزاری، ان کا ایک ایک قدم صراط مستقیم پر ہوتا، ہر قدم اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، جو صالح نبی ہیں، جو مقرب نبی ہیں۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں رکھی۔ وَعَلَىٰ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر برکتوں کا نزول کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان سب کی اولاد سے کچھ لوگ نیکوکار ہیں، محسن ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ کھلا اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ گناہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں۔ جو ایمان والے ہیں، نیکوکار ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں، اور جو ایمان سے محروم ہیں انہیں نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنا کاروبار، سب کچھ اسلام کی خاطر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا اسلام کے لیے ہو۔ اے کریم پروردگار ہمیں ایسا جذبہ عطا فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ اے پروردگار بی بی ہاجرہ کے جذبے کا صدقہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اسلام سے محبت عطا فرما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیکی کا صدقہ، ان کی قربانی کا صدقہ، اے کریم پروردگار ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور جذبے کا صدقہ، اے کریم پروردگار ہمیں بھی قرآن کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ دونوں جہاں کی خیر، عافیت و سلامتی عطا فرما۔
آج تک جتنی دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزویں کی ہیں آئندہ کریں گے، ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو سب قبول و منظور فرما۔